وقفے کے بعد گفتگو میں دوبارہ خوش آمدید. بشرا گور صاحبہ, ناصر علی شاہ صاحب جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ منافقت نہیں کریں, اور ٹھیک ہے جو لوگ پاکستان میں اپنے لوگوں سے لڑ رہے ہیں وہ بھی ہمارے دشمن ہیں, لیکن امریکہ کے بارے میں بھی ان کی رائے یہ ہے کہ یہ ہمارا دوست نہیں ہے. دیکھیں, ہم نے اپنا دوست خود بننا ہوگا. پہلے اپنے انٹرسٹ تو ہم کلیریفائی کریں. امریکہ اپنا انٹرسٹ بہت کلیئرلی ان کو پتہ ہے کہ کیا انٹرسٹ ہے, یا باقی ملک جو ہیں جن کو ہم ہر وقت بلیم کرتے ہیں وہ اپنے مفادات اور نیشنل انٹرسٹ ان کو پتہ ہے اور وہ وہی فالو کر رہے ہیں. ہم کیوں ان کے گیمز میں الجھ جاتے ہیں تھوڑے تھوڑے پیسوں کے لیے؟ انفارچونیٹلی ڈکٹیٹرشپس نے ہمیں بہت کمزور کیا ہے. انہوں نے ہمیں تھوڑے تھوڑے پیسوں کے لیے بیچا ہے, اور ان کے ساتھ مل گئی کئی پولیٹیکل پارٹیز. جیسے افغانستان کے وار کے بارے میں کئی دفعہ بات ہوئی, اس وقت ہم لوگوں نے کئی دفعہ یہ بات کہی کہ یہ ہماری جنگ نہیں ہے, اس میں آپ کیوں جا رہے ہیں, ہمارا کندھا استعمال ہو رہا ہے. لیکن ساری جو آپ کی ریلیجس پولیٹیکل پارٹیز تھیں انہوں نے اس جنگ کو جہاد سمجھا. ہم اس کو فساد کہتے تھے. ہم نے یہی تو فوج نے بھجوایا نا, لیکن جو جنگ جہاد نہیں تھی فساد تھی اس میں یہ سارے چلے گئے. اور یہ بھی آپ کو یاد دلاتا چلوں, آپ کو تو پتا ہوگا, لیکن 1957 میں 1957 میں پشاور کے قریب جو بڑا بیر کا ایئر بیس ہے وہ جنرل ایوب خان نے امریکہ کو دیا سوویت یونین کی جاسوسی کے لیے, اور 1965 کی لڑائی میں یہ امریکہ ہماری مدد کو نہیں آیا. بالکل, میں آپ کو کہتی ہوں کہ ہمارے بہت سی کچھ ایسے ہو رہا ہوتا ہے جو عوام کو بھی پتہ نہیں ہے. ابھی بھی میں سمجھتی ہوں کہ آپ کی جو سیکیورٹی ایجنسیز ہیں ان کو بھی پارلیمنٹ کے تابع ہونا ہوگا. جب تک یہ نہیں ہوگا ہم پھر یہی پتہ نہیں کس کو, جیسے شمسی ایئر بیس کا ہمیں بتایا گیا کہ وہ تو کسی کو دے دیا ہے, یو اے ای کو دیا, یو اے ای نے امریکہ کو دے دیا. بھئی یہ ملک میں نہیں ہے, پاکستان میں نہیں ہے, اور وہ ہمارے خلاف استعمال ہو رہا ہے. انٹیلیجنس ایجنسیز کو پارلیمنٹ کے تابع ہونا ہوگا, کون کرے گا تابع؟ میں یہ کہہ رہی ہوں کہ ہماری یہ ریزولوشنز, یہ ہماری اب ذمہ داری ہے اور پولیٹیکل لیڈرشپ کی ذمہ داری ہے کہ یہ ریزولوشن پہ ان لیٹر اینڈ اسپرٹ. یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر عمل درآمد نہیں ہوگا یہ پارلیمنٹ چھوڑ دیں گے. تو یہ تو دیکھیں پھر پارلیمنٹ میں یہ بات پھر اٹھے گی کہ بھئی ریزولوشنز آئی ہیں, 2 ریزولوشنز بہت امپورٹنٹ ریزولوشنز آئی ہیں, اس پہ ابھی تک میں تو سمجھتی ہوں کہ یہ فرسٹ ٹیسٹ ہوگا. کمیشن تو بنے, سارے پولیٹیکل لیڈرز اکٹھے بیٹھے اور وہ کرے. یہ کیا ہے, جب ملک پہ آفت آتی ہے, برا وقت آتا ہے تو سارے لیڈرز ملک سے باہر بھاگنے لگ جاتے ہیں. یہ جب وقت ہوتا ہے کہ سارے بیٹھے اکٹھے اور اب دیکھیں کہ یہ ریزولوشن کو کس طرح امپلیمنٹ کرنا ہے, کیونکہ اس کی امپلیمنٹیشن کے لیے بھی لیڈرز نے بیٹھنا ہوگا. اب اسٹریٹجی کیا ہے, یعنی کہ باقی پارٹیوں کو بھی تو ساتھ لے کے چلنا ہے, یا صرف پارلیمنٹ سے استعفیٰ دے کے آپ نے گھر بیٹھنا؟ نہیں, دیکھیے پہلی بات تو وہی پارلیمنٹ کے اندر ہر پارٹی کی ذمہ داری ہے. یہ کوئی پی ایم ایل این نے ریزولوشن تو نہیں کی, یہ تو پوری پارلیمنٹ نے کی ہے. اور اب میں ان سب کو بھی, یہ اپنے ساتھیوں کو کہوں گا اور دیگر پارٹیز کو کہوں گا کہ دیکھیے اگر آپ نے اس ملک کو آگے لے کے جانا ہے تو خدا کے لیے ٹائم ہیز کم, اسٹینڈ اپ فار دا سپریمیسی اینڈ ساورینٹی آف دا پارلیمنٹ. پارلیمنٹ کی بالادستی کے لیے کھڑے ہوں. اگر ہم نے پارلیمنٹ کو بے وقت کر دیا تو پاکستان کے لوگوں کا اعتماد ختم ہو جائے گا اس سسٹم سے. اور خدا نہ خواستہ یہ سسٹم, اگر حکومت اور سسٹم میں فرق ہے, حکومت سے تو ختم ہو چکا ہے, لیکن کم از کم جمہوری نظام کے ساتھ لوگوں کا اعتماد رہنا چاہیے اگر پارلیمنٹ اپنا کردار ادا کرتی ہوئی نظر آئے. اور اگر یہ نہیں کیا تو پھر انارکی ہوگی. اور ہم اس وقت حالات اس تیزی سے بدل رہے ہیں کہ ہم یہ چیز افورڈ نہیں کر سکتے کہ جی آرام سے کچھوے کی چال پہ چلیں. فوری طور پہ میں سمجھتا ہوں کہ تمام پارلیمانی لیڈرشپ کو اسمبلی کے اندر بیٹھ کے اس اسمبلی کی ریزولوشن پہ عمل درآمد. طلعت مسعود صاحب نے کہا کہ آپ ریزولوشن پہ عمل درآمد کریں گے, تو متبادل پلان کیا آپ کے پاس؟ متبادل پلان دونوں ریزولوشنز کے اندر ہے. دیکھیے پہلی بات یہ ہے کہ ہم ڈرون اٹیکس کے لیے 2 ٹوک الفاظ میں کہیں کہ اس کو بند کریں. دوسرے نمبر کے اوپر جو لوگ وہاں پر ایسے واقعات میں دہشت گردی میں ملوث ہیں ان کے خلاف 2 ٹوک بات ہونی چاہیے کہ جو لوگ ہتھیار چھوڑتے ہیں امن کی طرف آتے ہیں, بسم اللہ. اگر کسی کو آپ نے کمپنسیشن کرنی ہے, ان کے رشتہ دار مر گئے ہیں, وہ آپ کمپنسیشن کریں. جنرل مشرف کا ٹرائل شروع کریں, آدھی انسرجنسی ختم ہو جائے گی ٹرائبل ایریا اور بلوچستان کے اندر. اور جو لوگ پھر بھی باز نہیں آتے تو پوری قوم ان کے ساتھ لڑے گی. لیکن اس کے ساتھ یہ بات بھی ضروری ہے کہ جو امریکہ کے حوالے سے بات ہوئی, دیکھیے دنیا میں ہر قوم کا اپنا ایجنڈا ہوتا ہے, ہم نے اپنا ایجنڈا رکھنا ہے. آپ فیصلہ کر لیں, کیا امریکہ کو دشمن رکھنا ہے, اس کے غلام بننا ہے, یا ایک آبرومندانہ تعلق رکھنا ہے. پھر آپ کی ایم آئی ٹی کے اندر, سٹینفرڈ کے اندر, ہارورڈ کے اندر جتنے سٹوڈنٹس پڑھ رہے ہیں ان کو بھی واپس بلا لیں.
8 अरब डॉलर की टेक्सटाइल की एक्सपोर्ट आपकी जा रही है, उसके लिए मुतबादल मंडियां तलाश कर लें। अगर आप ये सब कुछ नहीं कर सकते तो ये मतलब नहीं है कि हम अमेरिका के गुलाम बन जाएं। मतलब ये है कि उसी तरह इन्होंने कहा ना, इससे पहले कभी हुआ, मैं 28 मई 1998 याद कराना चाहूंगा, अभी ये आने वाली है 2 दिन के अंदर, पाकिस्तान ने साबित किया था कि पाकिस्तान के फैसले इस्लामाबाद पूरी दुनिया को एक तरफ रख के कर सकता है। अगर हम खुद इत्तेमादी के साथ, इत्तेहाद के साथ अपने फैसले करेंगे, अमेरिका भी उनको तस्लीम करेगा, यूरोपीय यूनियन भी मानेगी, सारी दुनिया हमारे साथ चलेगी। लेकिन अगर पार्लियामेंट की करारदाद पे अमल दरामद का मतलब अमेरिका से लड़ाई नहीं है, किसी दुनिया से लड़ाई नहीं है। देखिए, उसका मतलब यह है कि दुनिया से आबरूमंदाना ताल्लुकात रखना जो 2 तरफा बुनियाद के ऊपर हो। आप एग्री करते हैं जी? ये बिल्कुल सही बात है। देखिए, हम लोगों ने अपने इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना है और इंटरेस्ट जो डिफाइन होंगे वो पार्लियामेंट ही करेगी, हमारे लीडर्स करेंगे, ठीक है। और हमारे अपने इंटरेस्ट होने चाहिए, हमें किसी और के इंटरेस्ट नहीं फर्दर करने चाहिए। मीर साहब, जैसे हसन इकबाल साहब ने कहा कि पार्लियामेंट की जो करारदाद पास हुई उस पर अमल दरामद होनी चाहिए। मैं ये कहता हूँ कि सबसे पहले तो आप ये जो ब्लेम करते हैं एक दूसरे को, ये बंद करें, ये बंद करें। अगर आपकी एक एजेंडा इशू है आपके पास, अमेरिका से ड्रोन हमला बंद करवाना, अमेरिका के साथ बराबरी की बुनियाद पे ताल्लुकात उस्तवार करना, तो फिर आप ये ब्लेम गेम किए, पीपल्स पार्टी को ब्लेम करें या मैम नून लीग को ब्लेम करें, वो काफ लीग को ब्लेम करें, ये खत्म होनी चाहिए। ठीक है ना? फिर तब जाके आप इस चीज पे अमल दरामद कर सकते हो और अपनी जो साबिका आपने गलतियां की हैं, चाहे वो फौज ने की है, चाहे सियासतदान ने की है, चाहे हमारी अदलिया ने की है, चाहे जिस सोसाइटी सब तस्लीम करें, सबको तस्लीम करना पड़ेगा अपनी गलतियों को, फिर जब हम जाकर कुछ कर सकेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। टाइम और अकाउंटेबिलिटी। अभी ये देखिए जो मेहरान का वाकया हुआ, इस तरह लगता है जैसे डिफेंस की कोठी में डाका पड़ गया कि दीवार फलांग के अंदर आगे लूट के ले गए। भाई ये चीजें हमें खुदा के लिए आइंदा दुनिया को, वी आर ए न्यूक्लियर स्टेट एंड वी हैव टू प्रूव कि हमारे सिस्टम जो हैं वो फुल प्रूफ हैं और हमारे यहाँ एक इंटरनल अकाउंटेबिलिटी का। बहुत बहुत शुक्रिया हसन इकबाल साहब, बुशरा गौहर साहब, जनाब सैयद नासिर अली शाह साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। आप तीनों का पार्लियामेंट की करारदादें मंजूर होती हैं, उन पे अमल दरामद नहीं होता, लेकिन यही वो करारदादें हैं जिसमें पाकिस्तान के आज के बड़े बड़े मसाइल का हल मौजूद है। सैयद नासिर अली शाह साहब पीपल्स पार्टी के MNA, वो कहते हैं कि सब इदारों को अपनी गलतियां तस्लीम करनी चाहिए और पाकिस्तान में एक शफाफ और रुथलेस अकाउंटेबिलिटी का सिलसिला शुरू होना चाहिए। अकाउंटेबिलिटी सिर्फ सियासतदानों की नहीं बल्कि उन सब की भी जिन्होंने आइन तोड़ा, जिन्होंने पाकिस्तान पे गलत पॉलिसियां मुसल्लत की। मुझे दीजिए इजाजत, अल्लाह हाफिज।